Assalamu alaikum ya Aba Abdullah. Assalamu alaikum. Thank you for attending today's virtual program with City of Knowledge. Today we will commemorate the Arbaeen program of Imam Hussain alayhi salam. The program will begin with the recitation of the Holy Quran, followed by recitation of Ziyarat Arbaeen. After that, inshallah, we'll have Brother Asif Ali take over the program, present with us the reciters of the Salman, reciter Fatipuri, as well as, inshallah, for the Noha program, Brother Farhan Ali Waris. We'll have speech by Shaykh Muhammad Shahkolahi, inshallah. With that, please help me begin the program with the loud salawat. Bismillahir Rahmanir Rahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في عناقهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Yasin. These letters are one of the miracles of the Quran, and none but Allah knows their meaning. By the Quran full of wisdom, truly you are one of the messengers, on the straight path, sent down by the Almighty, the Most Merciful, in order that you may warn a people whose forefathers were not warned, so they are heedless. Indeed, the word of punishment has proved true against most of them, so they will not believe. Verily, we have put on their necks iron collars reaching to their chins, so their necks are raised up. And we have put a barrier before them and a barrier behind them, and we have covered them up so they cannot see. It is the same to them whether you warn them or warn them not, they will not believe. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Assalamu alaikum. Before I begin reciting Ziyarat Arbaeen, I would like to give my condolences to the Imam of our time for the tragic events that occurred today. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu ala wali Allah wa habibah. Assalamu ala khalil Allah wa najibah. Assalamu ala safi Allah wa ibn safiyyah. Assalamu ala al-Hussain al-Mazlum al-Shahid. Assalamu ala asir al-Kurbat wa katir al-Abrat. Allahumma inni ashhadu annahu waliyuka wa ibnu waliyyak wa safiyuka wa ibnu safiyyak al-faizu bikaramatihi أكرمته بالشهادة وحبوته بالسعادة وأجتبيته بطيب الولادة وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة وزائدا من الزادة وأعطيته مواريث الأنبياء
وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء فأعذر في الدعاء ومنح النصح وبذل محجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الزلالة وقد توازر عليه من غرته الدنيا وباع حظه بالأرذل الأدنى وشرى آخرته بالثمن أوكس وتغترس وتردى في هواه وأسخطك وأسخط نبيك وأطاع من عبادك أهل الشقاق والنفاق وحملة أوزار المستوجبين النار فجاهدهم فيك صابرا مستصبا حتى سفك في طاعتك دمه واستبيح حرامه اللهم فلعنهم لعنا وبيلا وعذبهم عذابا أليما السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن سيد الأوصياء أشهد أنك أمين الله وابن أمينه عشت سعيدا ومزيت حميدا ومت فقيدا مظلوما شهيدا وأشهد أن الله منجز ما وعدك ومهلك من خذلك ومعذب من قتلك وأشهد أنك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيله حتى أتيك اليقين فلعن الله من قتلك ولعن الله من ظلمك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به اللهم إني أشهدك أني ولي لمن والاه وعدو لمن عاداه بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله أشهد أنك كنت نورا في التصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها
ولم تلبسك المدلهمات من ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المسلمين ومعقل المؤمنين وأشهد أنك الإمام بر التقي الرازي الزاكي الحادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد أني بكم مؤمن بإيابكم موقن بشرائع الدين وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سر وأمري لأمركم متبع ونصرتي لكم مؤدى حتى يأذن الله لكم فمعكم لا مع عدوكم صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم وشاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطنكم آمين رب العالمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا علی مدد مومنین. آج 8 اکتوبر ہے اور میں ایک مرتبہ پھر آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں سٹی آف نالج کی جانب سے. مولا آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی توفیقات میں اضافہ کرے. اربعین ہے اور مولا کا غم آپ بھی بنا رہے ہیں ہم بھی بنا رہے ہیں. مولا کوئی غم نہ دے ہمیں سوائے اس مولا حسین علیہ السلام کے غم کے. آج اربعین کا دن ہے اور آج معاشرت پاکستان سے 2 شخصیات ہمیں لائیو جوائن کریں گی. سب سے پہلے میں مرثیہ کے لیے بلاؤں گا ہمارے بہت ہی پیارے بھائی. میں گزارش کروں گا جناب ابرار فتح پوری صاحب سے کہ آ کے مولا کی بارگاہ میں مرثیہ خوانی کریں. اور محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم. میں سٹی آف نالج اور اس کے تمام اراکین کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مولا کی بارگاہ میں مجھے فرصت دینے کا موقع دیا. شکریہ.
پہنی جوہی کالی پوشاک سب نے جانا کہ ہے یہ چاند گہن سے نکلا عابد سرور شہید ہو گئے تاثیر رہ گئی سرور شہید ہو گئے تاثیر رہ گئی دنیا میں صبر و شکر کے تصویر رہ گئی سرور شہید ہو گئے تاثیر رہ گئی سرور نے رو کے لاشیں اکبر پہ یہ کہا سرور نے رو کے لاشیں اکبر پہ یہ کہا تی پہ غائے چاند سے تصویر رہ گئی سرور شہید ہو گئے تاثیر رہ گئی خنجر گلے پہ شمرے لئی پھیرتا رہا خنجر گلے پہ شمرے لئی پھیرتا رہا اپنا پیٹتے ہوئے ہم شیر رہ گئے سرور شہید ہو گئے تاثیر رہ گئی زینب نے یہ بیان کرتی تھی ہائے ستم ہوا زینب یہ بیان کرتی تھی ہائے ستم ہوا گور لاش حضرت شبیر رہ گئی سرور شہید ہو گئے تاثیر رہ گئی اہل حرم اسیر ہوئے در بدر پھرے اہل حرم اسیر ہوئے در بدر پھرے کیا آل مصطفیٰ کی یہ توقیر رہ گئی سرور شہید
شہید ہو گئے تاثیر رہ گئی فریاد کرتی جاتی تھی یہ دختر حسین یاد کرتی جاتی تھی یہ دختر حسین در پرانے کو مجھے تقدیر رہ گئی سرور شہید ہو گئے تاثیر رہ گئی اختر بفیض خون شہیدان کربلا بفیض خون شہیدان کربلا مٹتے مٹتے دین کے تقدیر رہ گئی بس مٹتے مٹتے دین کے تقدیر رہ گئی سرور شہید ہو فاتحہ بسم اللہ اللہم صلی علی چہلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا چہلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا بند بے کسوں کے تنوں سر کا ہو چکا بند بے کسوں کے تنوں سر کا ہو چکا اور فاتحہ حسین کے لشکر کا ہو چکا قبروں پر شور آل پیغمبر کا ہو چکا قبروں پر شور آل پیغمبر کا ہو چکا ماتم میں 3 روز رہے شور و شین سے روئے لپٹ کے مزار حسین سے روئے لپٹ کے مزار حسین سے مثل چراغ گورے غریباں پہ دل جلا پھولوں کے بدلے قبروں پر لختے جگر چڑھا پیاروں کے بود و باش کے سامان جو یاد آ بے ساختہ پکارے کلیجہ پکڑ کے ہاتھ بے ساختہ پکارے کلیجہ پکڑ کے ہاتھ کنبے کے ساتھ دار
مدینے سے ہم کو وہ کیا ہوا، حضرت کی قبر ہل گئی زینب کے بین سے، آ کر کہا بشیر نے ابن حسین سے، شہزادے جاں بلب ہے پھوپیشو روشن سے، شہزادے جاں بلب ہے پھوپیشو روشن سے، چلیے وطن کو قبر شہ مشرقین کو، چلیے وطن کو قبر شہ مشرقین سے، عابد نے پوچھا کیوں پھوپھی اماں قبول ہے، وہ بولے اختیار ہے کیا، ہاں قبول ہے، وہ بولے اختیار ہے کیا، ہاں قبول ہے، آئے تھے کس طرح سے وطن کے اس طرح چلے، نہ شہر رہے نہ گودیوں میں گود کے پلے، سوتے تھے قبر میں جو کٹائے ہوئے گلے، یہ وقت وہ تھا پھرتے تھے سب آنکھ کے تلے، یہ وقت وہ تھا پھرتے تھے سب آنکھ کے تلے، عابد سے بانو کہتی تھی مولت خلیل ہے، کچھ خاک پاک لے لو کہ صغرا علیل ہے، کچھ خاک پاک لے لو کہ صغرا علیل ہے، اے کربلا سرور دلگیر الوداع، اے قتل گاہ حضرت شبیر الوداع، اے قبر ابن صاحب طاہر الوداع، اے قبر ابن صاحب تطہیر الوداع، اے بھائی جان جاتی ہے ہمشیر الوداع، اے بھائی جان جاتی ہے ہمشیر الوداع، کیا غم نصیب ہے یہ نواز رسول کے، تم نے مجاورین ہمارے قبول کے، تم نے مجاورین ہمارے قبول کے، چہلم جو کربلا میں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سلامت رہیں ابرار بھائی، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ معزز سامعین، مولا آپ تمام لوگوں کی بھی توفیقات میں اضافہ کرے۔ میں ایک مرتبہ پھر تمام دیکھنے اور سننے والوں کا بہت شکر گزار ہوں، ممنون ہوں سٹی آف نالج کی جانب سے آپ تمام لوگوں کا۔ Jazakallah, Brother Asif. Inshallah, before we invite Sheikh Muhammad Pour to address the Mu'mineen, I wanted to make a quick announcement about tonight's and tomorrow's program. Inshallah, 7:30 to 8:30 p.m. tonight, there will be a drive-through Niyaz distribution. Our registration should have already been completed. If you could please come towards the back side of the back alley of the City of Knowledge area. Inshallah, Niyaz pickup will be available just like it was done for the Ashura Niyaz. The other announcement that we have is, inshallah, tomorrow, October 9th, program will start at 7:45 p.m. We will have back, inshallah, salam recited by Brother Asif Ali, as well as Matandari by Brother Raza Abbas Zedi from Pakistan. We will also have, again, Sheikh Mehdi Muhammad Pour to address us. Inshallah, with no more further ado, please help me invite Maulana with a loud salawat.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين على الحسين وعلى أصحاب الحسين عليهم السلام السلام عليك يا أبا صالح المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. My dearest brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I begin by expressing and extending my condolences first and foremost to the holy Imam of our time and all of the mu'mineen, mu'minat, believing brothers and sisters, lovers of Ahlul Bayt, Muslims all across the world, on the Arbaeen of Imam al-Hussein alayhi salam and his loyal and faithful companions. May we inshallah be inspired to understand the message of the Imam and continue lending support to the Imam beside the Imam of our time. May Allah hasten his reappearance. Before we begin, allow us to remember those who have passed, especially to recite Fatiha for Marhum Sayyid Amir Rizvi, Ibn Sayyid Afsar Rizvi, and the Marhumeen of Mazhar and Mehnaz Abbas, and all of the Marhumeen of Mu'mineen and Mu'minat around the world. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yawm ad-din. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم. Continuing from last night's discussion, we were reviewing and studying the principles of the perseverance of the Hussaini movement. What is it that makes this movement so special, and what are the reasons why it continues to strive and persevere until today, and what can we learn from those principles in instituting some sort of personal, societal, and institutional change. The first point that we mentioned last night of these 7 principles that we will share and we'll continue to share today and tomorrow was that the will of Allah is that this movement be successful and it continues to be successful. And we drew the parallel of Imam al-Hussein to Nabi Ibrahim alayhi salatu wasalam, that Nabi Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa, that the Quran states that Ibrahim alayhi salam was a nation all of himself, and that he was a obedient individual to Allah and a Hanif, and he was not amongst the polytheists. And we spoke about the du'as that Ibrahim ﷺ makes in his legacy and in his movement of establishing and re-establishing and reviving that sacred land, and how Imam al-Hussein also plays a similar role. He upon himself is a nation, and that he inspires a legacy that challenges people for the preservation and the continued practice of the prophetic sunnah, and also for the fight for justice, as was the Abrahamic legacy. And we stated because the will of Allah is that this movement be successful, that we as individuals who are either supporters of this movement or participants, that we should also feel inspired and we should feel confident, even though we may observe in the world around us a growing and an increasing influence of evil, of oppression, of tyranny. But we know because the izzah that belongs to Allah, the might that belongs to God, has been extended to the Prophet, and through the Prophet extended to Ahlul Bayt and to us believing men and women, that we should feel confident in that fact, and we should use that to continue our struggle towards being good and doing good in the world. So that was the first of 7 principles. We move on to point number 2,
And that brings in some of our contributions. The Quran consistently speaks about Iman having manifested some sort of true belief and faith, and that is coupled always with amalun salih. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. In Surah Bayyinah, verse number 7. Indeed, those who have Iman and those who perform the salihat, that we will translate into righteous action as a working translation. Those individuals who have both of these, they have that Iman and they also follow it with or couple it with righteous action. Indeed, it is they who are the best of creatures. So nothing is successfully performed unless there is a correct Iman, but also that that Iman manifests in some sort of action. Now, I think the critical question to ask right now is, what is amalun salih, and what does that amalun salih mean in the context of what Imam al-Hussein did, what his companions did, but also those who want to continue that legacy? What does amalun salih look like to them? So, amalun salih, as we are educated by the Quran, amalun salih is any action that corresponds to the divine decree. Sometimes these things, these actions, are of course things that are not, to our liking. And this is why it's so important for these actions to be done in conjunction with this Iman. Why? Because this Iman allows us to identify in our context, in our circumstances, in our living situations, those things that Allah subhanahu wa ta'ala has instructed us to do. Now, there may be a large category of things and many instances of those which satisfy actions that Allah wants us to perform. Performing one generally does not preclude another action or another type of activity. If Allah has asked us to worship and pray 5 times a day, that does not mean that we should also not go and be active in society. Just because we've been instructed to fast, for example, 1 month of the year, does not mean that we should also not engage in educational efforts during that month or throughout the year. So the inclusion of one thing does not result or does not necessitate the exclusion of something else. Amalun salih, what we want to say, are not only those things that are universally good and those things that are good and need to be done in all circumstances. Those are there. Those we don't touch, regardless of what the circumstances are. With very, very few extreme exceptions, a person is expected to pray. Even if they are on the hospital bed, there are ways that accommodates their prayer. So that's always there. But there are certain actions that we as mu'mineen, or we aspire to be mu'mineen, we are tasked with performing because they respond to a set of circumstances that are unique to us, or unique to this time, or unique to this place. And this is why the element of walaya is so important, because that is the institution that allows us to correctly identify what those responsibilities are. So righteous action is more than just moral action. It's more than just some very basic conceptions of ethical action. It's not just things that are good. They are actions that are responsive to a need. And really those, I think, are the most difficult ones, because they tend to be time sensitive, and they also require an individual to do something that may be uncomfortable to them and may be painful and may require some sort of sacrifice. It may fall outside of the rhythm and the habit that a person has. We may have built this, not tolerance, but this ability to perform certain acts of worship, but when something new is brought into the mix, many of us find ourselves
challenged to adapt to that. This is what this amalun salih is. One way that I've always found the meaning of amalun salih in a Quranic context best described is in the example of Nabi Nuh alayhi salam and the exchange that he has with his son. So I'll read the verse and provide some background. The verse in Surah Hud 46 reads this: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. قال يا نوح إنه ليس من أهلك. Speaking about his son. It was said, or God said, O Nuh, indeed he is not of your family. إنه عمل غير صالح. He is the personification of unrighteous action. So the exact opposite of عمل صالح, he is عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم. So do not ask me something of which you have no knowledge concerning it. إني أعذك أن تكون من الجاهلين. And I advise you lest you should be among the ignorant. Okay. Why is the Quran using the son of Nuh alayhi salam to be the personification of unrighteous action? Let's unpack this a little bit. Because I think if we don't really understand the delicacy of what's happening here, we ourselves may find our actions mirroring that of the son of Nuh. So, in the verses that preceded this, Allah subhanahu wa ta'ala, in conversation with Nuh alayhi salam, had given certain assurances. حتى إذا جاء أمرنا وفاز التنور, when the beginnings of the divine command, decree, and this divine punishment had come, قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. So it says, bring aboard from the from every group a pair, from the animals and otherwise, وأهلك, and also from your family. إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. Okay, so this was kind of the assurance that was given to the Prophet. So when it started, وقال كبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. Okay, so it continued until now the larger society, the larger community is seeing this punishment in action. The flood is coming. In the next verse, وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ. Nuh calls to his son. وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ. He was in a large and a high place. يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا. O son, aboard the ark with us. وَلَا تَكُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ. And do not be amongst those who deny the reality of God's decree. This flood is going to happen. It's going to destroy all except those who come and board the ark. What is the response of the son of Nuh that now warrants he be described as the personification of unrighteous action? قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ. So I'll take refuge in a mountain. يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ. It'll protect me from the water, from the flood. Nuh alayhi salam responded, قَالَ يَا لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمْ. There will be no refuge, no security from the affair of God except for those that God has had mercy on them. وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجِ. The waves, the water, the flood created a barrier between them. فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. And the son drowned. Then Nuh alayhi salam makes not only an observation, but he's asking for some sort of clarification. He's not complaining, as Mufassirun tell us. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ. Nuh calls to his Lord. فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي. Indeed, my son is from my family. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ. So that's the first kind of thing that I know, that he's my son, he belongs to my family. And indeed, your covenant, your promise is true. I have no doubt about that either. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. And you are the most just of the judges. And that's when the verse after came. قَالَ يَا نُوحْ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ. He is not amongst your family. He is the personification of unrighteous action.
Of all of the things that could have been done, Nuh alayhi salam is being clear because he has that divine instruction. Everyone and everything will drown except for those who board that ark. Now, when the son is given that option, yes, the son here is saying that he's being amongst the deniers, min al-kafirin. But let's think about really his choice. What did he say? He didn't deny that a flood was coming. So he acknowledged the fact that there was a problem. And he also acknowledged the fact that there was some severity that required him to seek refuge on the mountain. Of all of the things that he could have done, there were two options that stood at the highest. One was to board the ark. And the next best thing, I mean, as far as I can think rationally, is to go to the highest point possible. And what was that? He went on the mountain. And he stood there. It wasn't like he was at the bottom and he said, well, things are not that bad. He wasn't denying that. And he also wasn't saying that, I'm not going to do anything and maybe I won't be affected. The reason why I'm making all of these kind of this analysis is because for us to think about in terms of our own responses and the larger societal response to those things that we understand to be problems. So the son of Nuh was not one who denied the reality of something happening. There is a problem. It requires some sort of a resolution. It requires some action from me, or at least a reaction from me. So the son of Nuh accepted that. Then, in thinking about what solution was best, there was the walaya-informed decision, which was through my leadership, through my instruction, I'm telling you that this is not only a good choice, it is the only choice. And the son of Nuh said, well, there may be other options to entertain. And I'm going to entertain one of these other options. And I think this other option is also, it'll be effective. Now, little did the son of Nuh know until his father instructed him that no, there's going to be no safety here. No other solution is going to be effective. This is the only one. So, righteous action, I think, in the context of this example, tells us that in some cases, there may not be more than one answer. And I think it really accentuates the critical nature of walaya. And we don't say this to say, well, we are followers of walaya, so we always have the right answer. No. It's not about a passive relationship. It's about an active relationship. Because even though those bonds may be strong in how society determines relationships, there Nuh alayhi salam also, for him, the way that he had established a relationship was, this was my son. So my son qualifies to be amongst these groups, those individuals that should be saved. And Allah said, actually, that's not the nature of your relationship. So what is the nature of our relationship with our Imam? So that's the first question and point of reflection. Because that will have a direct influence, I think, on our ability to personify and perform righteous action. So that's number one. The second thing is to actually start thinking about, with some greater urgency, of all of the options that we have, which are those options that are for sure, they're ineffective. They're just outright wrong. So one of those is obviously just to sit and do nothing. The son of Nuh didn't do that. He didn't just sit and do nothing. He at least showed a reaction. So the lack of a reaction in the face of a problem is unacceptable. Doesn't matter if the son of Nuh stood there and prayed and made dua and gave charity. All of those things are good things, but they are not the appropriate response there. So something has to be done. I understand that there is a complexity. I understand that there is a rich tradition, sometimes maybe doing nothing or being silent. I understand that in a larger plan.
that one portion of it you say, okay, well, this is a time that we don't do anything. We wait, we observe, we assess. But if the whole plan is just to sit here and wait, that I think is unacceptable. And then the next thing is, of all of those other choices that we have, which of them best align with what our obligations are as Muslims, as mu'mins? I think that's a much more difficult question to answer. Now, I don't mean to make a difficult situation more difficult. But look, we're speaking about how the Quran is characterizing righteous and unrighteous action. One of the reasons why this movement was so successful and continues to be successful and will continue to bear fruit is because those who engaged personified righteous actors, not just people who did good things. And they responded in a time-sensitive fashion. That is our responsibility today. That is our calling today. It is for us as individuals and as a community to feel empowered by the example of the Imam, to be confident that the will of Allah is for those who fight and strive for justice, that they will be successful, and that we not get distracted or sidetracked with other actions that may be good in and of themselves, but may not be appropriate and commensurate responses for the problems that we face in the world, in society, in our communities, in our lives. The point I mentioned originally, the existence of one does not necessitate the exclusion. The inclusion does not necessitate the exclusion of the other. I'm not, and I don't think anyone is advocating for the fact that we get rid of or we determine ineffective other acts of worship, other acts of religious expression. Those are there. They're meant to be there. And I think what their function is it empowers us to respond to the needs of our day and perform these righteous actions. We have narrations from the Ahlul Bayt, one from Imam Rida alayhi salatu wasalam, wherein he states, لا تدع العمل الصالح والاجتهاد في العبادة اتكالا على حب آل محمد عليه الصلاة والسلام. This is, I think, unique to a group that has that profound love for the Ahlul Bayt. Do not cast aside your righteous actions and your efforts, your ijtihad, not just in your scholarship, but a part of that is your assessment of what needs to be done. Don't cast that aside. Don't bracket that due to the reliance upon the love that you have for the Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam. And also, وَلَا تَدْعُوا حُبَّ آلِ مُحَمَّدٍ وَالتَّسْلِيمِ لِأَمْرِهِمْ اتِّكَالًا عَلَى الْعِبَادَةِ. At the same time, do not cast away the love and reverence that you have for the Ahlul Bayt and the abidance to their affairs due to the reliance that you have upon your own acts of worship. فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ. Indeed, neither of them are accepted without the other. So it is the love, reverence, and the following of the affairs of the Ahlul Bayt that allows us to perform amalun salih and ijtihad to its fullest effect and ways that are acceptable and pleasing to Allah subhanahu wa ta'ala. So because of that, it's really important for us to start looking at the teachings of Ahlul Bayt alayhimus salam as instruction on how to resolve our contextual issues. Narrated from Imam Sadiq alayhi salatu wasalam, إِنَّا لَا نَعُدُّ الرَّجُلِ مُؤْمِنًا حَتَّى يَكُونُ لِجَمِيعِ أَمْرِنَا مُتَّبِعًا مُرِيدًا. We do not consider any individual to be a mu'min until they are obedient to the entirety of our orders. They are a partisan. أَلَا وَإِنَّ مِنِ اتِّبَاعِ أَمْرِنَا وَإِرَادَتِهِ الْوَرَعِ. Indeed, of those things that are obedient to our orders is for them to be devout. Again, this is a loose translation, but devoutness, al-wara', for a person to truly
be striving towards reviving the affairs of the Ahlul Bayt, and that means actually translating that into responding to the needs of their time and in their place. So, what we learn from this is that righteous action is much more than just performing a set of religious rituals, not to put that down, but it also means to go above and beyond in responding to the challenges of society. One of the examples, I think, that personifies unrighteous action at a much lower level than I think the action of the son of Nuh is what is called in today's society as slacktivism. It's a pejorative term for the practice of supporting a political cause, a social cause, by means like social medias or online petitions or anything else, but it is characterized by a response or an effort that requires very little effort. It requires very little commitment. Now, that's not to put down the efficacy of social media or online petitions or anything like that. The point is that slacktivism or things of that nature is to show support for a cause. So it's acknowledgement of a cause, even if the severity or the intensity of that is not fully understood. But whatever it is, it's acknowledging that there's a problem and responding to that, showing support. But the main purpose is not necessarily to resolve the issue with its complexities, but it's really to boast the ego of those who are lending support. It is to make the person who is showing support, make them feel satisfied. And this really becomes a problem when this type of engagement takes the place, these low-cost efforts take the place and substitute for more substantive actions. And instead of supplementing them, supplementing the main action with these sorts of engagements online or otherwise, they use that as the main effort. So this is a problem. Because what is going to solve that issue? What is going to resolve the issue? First is to understand really the details of the problem. Without having understood it, to engage and to feel satisfied that a person has lent support, I think that is itself unsatisfactory. Hear the person out first. See what the problem is, where it's come from, why it's there, how long it's been there, what attempts have been made to try and resolve it first. And then after that, check yourself from time to time. There's nothing wrong with feeling a sense of satisfaction for doing something good. No one is saying that if you feel good, then for sure you're doing it for personal reasons. No. But when you have a problem that is so deeply rooted, it requires for people to get together and think critically about what the problem is, defining really all its different dimensions, and then devising a plan to respond to it. Examples, there are many examples. And my suggestion is to either balance between challenges that exist on a national or a global level, draw attention to that and try to engage with those, but also remember the grassroots. Look at those things that will really support you and support the community in resolving your problems, and then how those in turn can help you contribute better to these larger societal and global issues. We can't just wake up one day and decide we're going to resolve deeply rooted global issues. I'm not saying it's impossible. It's probably not going to happen that way. But we can aspire towards that in 5 years or 10 years or however much time is needed to correctly assess and then respond to the problem. So we draw inspiration from those who are able to identify what the concerns are of the people and then being able to respond appropriately to that. Let's give some examples of righteous action then. First, let's look to the Quran. In Surah At-Tawbah verses 120, Allah subhanahu wa ta'ala speaks about the context of early Islam,
Who are those who personified righteous action? ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. It is not fitting for the people of Medina and the Bedouins around them to hang back behind the Messenger of God. ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. And for them not to prefer their own lives, and for them to prefer their own lives to the life of the Messenger. So they send the Messenger forward and they follow behind. No, they should be those who are sacrificing themselves in the way of the Messenger. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ. This is because they neither experienced any thirst, ولا نصب, nor any fatigue, ولا مخمصة في سبيل الله, nor any in the way of Allah, ولا يطؤون موطئا بغيظ الكفار, nor did they tread any ground enraging the faithless, as a result of their action, causing others, the faithless, the enemies, the evildoers, the oppressors, for them to become upset as a result of their response. Draw their attention. وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍ نَيْلًا. And for them not to gain any ground against an enemy, إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ. Except that a deed, a righteous deed, is written for them on that account. So these are examples of things that the Quran is giving for that community, for that context of things that they can do. What was it? Experiencing thirst, experiencing fatigue, experiencing hunger. All three of these in the way of Allah. Now again, the living circumstances there was a lot different. It's not saying that you have to starve yourself before you can qualify as having performed amal salih. But sometimes when you're really in the thick of working, you're so focused, you may experience hunger, thirst, and fatigue. Those are normal. But what else? Treading ground that enrages the faithless. It's not say to do something irresponsible. What it means though is to perform actions that are strategic, that draws the attention of the enemy, and it enrages the enemy not just because something is being done, but because something strategic is being done that if it continues will be a concern and will be a serious threat. That kind of ground being made. That kind of progress being made. So a part of that thinking and strategizing is to think, what are the ways that we can best progress? And what are the ways that we can not, for the sake of enraging, but do things that gets the attention and causes some sort and inflicts some sort of pain and loss on those who are perpetrating that oppression and those who are taking advantage of others for their own benefit. That is one of the examples and one of the manifestations of what amalun salih is. Gaining ground against the enemy. That is where the righteous deed is written for them. Inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Indeed, Allah does not waste the reward of the virtuous. Again, Allah says that وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Allah has promised those of you who have iman and you perform these amalun salihat, these righteous actions, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. You will be made the successors on earth. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Just like those who were before you were made successors. Drawing on that same point last night. This is the will of God. And that your religion, you will establish for them their religion which has been approved for them. The practice of their religion. وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. The practice of their religion will be in a way that is approved for them. It is satisfactory. It is pleasing to God. And that a state of security and peace will come after a state of fear. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. So there will be a state of fear. There will be a state of difficulty. There will be a state of insecurity. But through fighting, الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. It's not just saying people. It's not even saying the oppressed. Notice the verse. Yes, those who are oppressed after there's a change of affairs, a state of affairs, they will also experience security. But those who are being addressed in this verse are not just the oppressed. They are those who are fighting
the injustice and are fighting the oppression. Who are they? They are those who have iman and they are practicing amal salihat. Because it is only this group that can effectuate real change. Now, we're not trying to belittle or put down the efforts of anyone else, any other group. No. May Allah reward them and bless them and support them for their efforts. But there's something unique here and novel here. I'm reminded of cases of individuals who, in their context, identify those actions that can help progress the cause of the Imam and are fighting for justice really. I'll give one example. This example is from one of the martyrs, the nuclear scientists who were assassinated in 2012. So there was a group of 4, if I'm not mistaken, nuclear scientists who were assassinated. One of them, Shahid Mustafa Ahmadi Roshan. So he's just, that's his field, and that's something that he has passion, but he's using that, and it drives the work that he does to serve the cause of the Imam. So this is an account that's narrated by his wife. And she says that, we were religious individuals, we were conscious of our religious obligations, and we were also attendees, and if you want to call us students, of some of the teachers of akhlaq. We would attend these sessions. And the case that she mentioned, she said we attended the akhlaq sessions of Marhum Ayatollah Khoshvakht, which was a very well established and deeply respected teacher of akhlaq. It just passed away a few years ago. So she says that we were students of his and we would go and visit him. She says that Shahid Mustafa was committed to his work, and he would work so much that it almost caused a strain on our relationship. She said he would work so much that when he would come home, it's as if he could never get enough sleep. There were always bags under his eyes. His eyes would be red. And he was just fatigued perpetually. Now, again, I'm not saying that a person should go, kill themselves and overwork themselves. But in any case, he was so committed to the work that he did that this is kind of how he was. Despite that, she said he never acted out. He was always composed. His behavior was always pristine. His akhlaq was always excellent. He wouldn't come home upset. Despite maybe others, myself, I'm going to be honest, when I have a hard day and I'm working hard and I have the stresses of work and life and others, if I come home late and I haven't eaten, I'm not going to be in my best akhlaq. And I'm going to feel okay, justified for why I'm so angry and upset and bent out of shape. But in any case, that's why there's a difference between someone like me and someone like him. So he's coming home sometimes midnight before, and he's not upset. He always puts on a smile and he enters the home like that, playing with his kids and making his wife, feel respected and valued. She says that he would work on projects and they would put pressure on him. He would have to travel from city to city. Said he would make trips to Natanz sometimes a few times a week. And, she said one trip is already difficult enough for a person to make in a week. Sometimes he would make 3 or 4 trips. So he was always traveling. He was always working. And every time I would tell him, it's enough. It's not like I told him not to do these things, not to work, not to serve. I just told him that you're overburdening yourself. So just kind of cut back a little bit to be able to manage your own affairs and for you to also take care of your own health. So he would always respond and say, yes, you're right. I agree. I'm in the middle of a project right now. There's just a couple of weeks left. Let me finish this project. And then after that, we'll make some adjustments. And whether he was just trying to buy time or whether he was sincere in what he was saying, the project would finish. A short amount of time, he would return to somewhat of a normal schedule. A new project would come, and he would commit himself to resolving that. So this went over time, continued. She said one day, because I'd had enough, I wanted someone else to intervene and to say something. So she said we were going to one of these sessions, and I was going to bring this up because for anyone who has attended or knows of these sessions, they were very casual, in that
people would come and they would ask their questions, they would write their questions, and they would be addressed in public. Not that anyone's personal details of their life would be exposed, but people who were comfortable to ask their questions, the questions would be responded to in public so others could benefit. So they're very casual like that. She said, I wanted to address my concern there. In any case, we get private time with this ustad. So we go to him, and the topic of conversation was the return of the Imam and the proximity of his return. So one of those people, as they're speaking, either Shaykh Mustafa or another, asks, how near is the return? We hear about these things all of the time from ulama. It's very close. It's near for you to be hopeful, for maybe your children to be hopeful. We hear these things all the time. But the way the question was asked and answered, I thought was so profound. The question was asked, how near is the return? And I told Khoshfakh, turned to Shaykh Mustafa and said, it depends how your work is progressing in Natanz. It depends on the fruits of your labor in this particular field. Now, maybe the obligation for Shaykh Mustafa Ahmadi Roshan was to work within nuclear energy. So he identified what the need was in his circumstances, and he applied himself to that. He responded. And he was working tirelessly for that. And though you may say it did cause some sort of discord or rift within his family, it was fully understood and appreciated. The sacrifice was made, but that sacrifice was one that was understood. Yes, there may be difficult times because of these decisions that we make, but ultimately it is those things that give meaning to our life. And it is those things that allow our actions to transcend from normal good actions to righteous actions. And it is those righteous actions that really are lending support to the Imam of our time. And they are working towards advancing that objective of Imam al-Hussein, that Hussaini movement, righteous action. So we know that there is righteous action to be done. If we don't know where we should apply ourselves, the first thing that we should be doing, and using this Arbaeen as a moment to reflect, is what can I do, what can we do as this group that has come together to apply ourselves to the challenges of the time, to the problems of the world, to the needs even of the Muslim community. What can we do to apply ourselves fully to that? And with the sacrifice that comes, the pain that comes, for us to feel a sense of accomplishment, that our life, our work, and our death will have meaning. That is, I think, the lesson of Imam al-Hussein. So if we're able to do that, then we know, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. Those who have faith and do these righteous deeds, it is Allah subhanahu wa ta'ala that will endear them to their creation. There's a reason why Imam al-Hussein is so beloved. And there's a reason why there is a love for him in the hearts of all believers. There is a fire that burns for him, not just because of the pain that he endured, not just because of the tragedy, but there's a fire that rages in the heart to continue that work, to take example from that, and to also participate in that fight and struggle for justice. And that's what we're doing when we remember the Imam in Arbaeen. It is we are reminded of the fact that it is those who were there that perform righteous action that makes them examples and role models for all people in all of history. And this is why this 40th day is so important. Allow us just to recite a few minutes of musibah to remember this Arbaeen and this visitation or revisitation of Ahlul Bayt to the Shuhada of Karbala. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على ولي الله وحبيبه. السلام على خليل الله ونجيبه.
السلام على صفي الله وابن الصفية السلام على الحسين المظلوم الشهيد السلام على أسير الكربات وقتيل العبرات. It is narrated that before the Ahlul Bayt returned to Karbala on their journey back from Damascus, there is one visitor there before them. It is the companion of the Holy Prophet, Jabir ibn Abdullah al-Ansari. Atiyya al-Awfi narrates, I left with Jabir to visit the grave of Al-Hussein, peace be upon him. When we entered Karbala, Jabir came near to the bank of the Euphrates, performed his ablution, the ghusl, and prepared his clothes. Then he opened his bag, which contained a plant with sweet fragrance. He spread the perfume over his body. Thereafter, Jabir did not take a step except in the remembrance of Allah until he neared the grave of Aba Abdullah. Jabir, who was at this point blind, turns to Atiyya, says, "Oh Atiyya, make me touch the grave of Al-Hussein." Atiyya says, "I do so." Jabir then throws himself on the grave of Aba Abdullah, going unconscious. I sprinkle water on him. He gains consciousness. Jabir continues crying 3 times loud, "Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein." Peace be upon you, O Hussein, and the spirits who have descended in your proximity, Ya Hussein. This is how the companion Jabir ibn Abdullah al-Ansari makes visitation of Aba Abdullah in Karbala, accompanied by Atiyya, preparing himself, visiting river Euphrates, washing his body, using perfume, then going and lamenting, crying for Al-Hussein. Jabir was not there to see what happened on the day of Ashura, and this is how he laments his master Al-Hussein. But when the family of Al-Hussein and the Holy Prophet, the Ahlul Bayt, when they arrive in Karbala, they also engage in lamentation on their martyrs, but they do so differently from Jabir. They are not afforded that opportunity to prepare themselves, to wash their bodies, to put on perfume. As they're given this permission, they throw themselves on the graves of the Shuhada. Why is it that why is it that they cannot wait to lament? It is narrated that they were not allowed to lament in their journey from Kufa to Damascus. Anytime that they wanted to mourn, they were persecuted, they were beaten. It is narrated that they engaged in heart-rending and sorrowful mourning. In some accounts, 3 days had passed. Zainul Abidin alayhi salam sees that there is no other choice. If they remain here
year, the women children will continue mourning day and night. Zainul Abidin gives the instruction to prepare leaving. The Ahlul Bayt must bid farewell. It is so difficult for these women, children, and men to bid farewell after they return to this site where they had witnessed so much loss and pain. They say Our Lady Sakina has a vision as she visits her father's body before she leaves Karbala. In this vision, it is communicated to her. Some accounts say from the Imam, Shi'ati ma in sharibtum raya adbin fadhkuruni, aw sami'tum bigharibin aw shahidin fandubuni. Oh my dear followers, when you drink water, do not forget to remember my severe thirst. Whenever you hear about a stranger or a martyr, do lament and engage in my mourning. وأنا السبط الذي من غير جرم قتلوني وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني. I am the grandchild of the Prophet who was killed without sin, and after my martyrdom they intentionally trampled my body. ليتكم في يوم عاشوراء جميعا تنظروني. Oh Shia, oh how I wish you were all present on the day of Ashura and witnessed. كيف أستسقي لطفلي فأبوا أن يرحموني. How I requested water from my newborn and they failed to have mercy on him. وسقوه سهم بغي عوض الماء المعين. يا لرز ومصاب هد أركان الحجون. Instead of water, they quenched the thirst of Ali al-Asghar with an arrow. Oh, what great a tragedy that the grand mountains shook and were destroyed. ويلهم قد جرحوا قلب رسول الثقلين. فلعنوهم ما استطعتم شيعتي في كل حين. Woe unto those who injured the heart of the messenger of Thaqalain. O my followers, send curses on them at every moment. Sakina bids farewell to her father and the other martyrs at Karbala, reciting these two lines of poetry, capturing the feelings of all of those bidding farewell. ألا يا كربلاء نودعك جسما بلا كفن ولا غسل دفينا. Oh Karbala, we have left a body as a trust with you that was buried over there without bath and coffin. ألا يا كربلاء نودعك روحا لأحمد والوصي مع الأمينة. Oh Karbala, we left someone as a memorial with you, the beloved spirit of Ahmad and his vicegerent Ali. على لعنة الله على القوم الظالمين. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین. अल्लाह अकबर। वाज़े सामीन, इस वक्त जो हमें लाइव ज्वाइन कर रहे हैं, मौला बिंदन पाक के बहुत ही बड़े अज़ादार नवा खान, और अज़ादार इस हवाले से हैं कि मौला ने उन्हें बहुत इज़्ज़त बख्शी है, बहुत मसरूफ़ रहते हैं अज़ादारी में। उसके बावजूद सिटी ऑफ नॉलेज के कहने पर, हमारे कहने पर उन्होंने अपनी मसरूफियत से टाइम निकाला। मौला इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे। मैं गुजारिश करूँगा सैयद फरहान हैदर से कि वो आके मौला की बारगाह में नौ खानी वसीना ज़नी पेश करें पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले मोहम्मद व आले मोहम्मद की बारगाह में
بالخصوص امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں اور آپ تمام مومنات کو پرسا پیش کرتا ہوں اربعین چہلوں میں امام حسین علیہ السلام کا شکر گزار ہوں، ساتھ ساتھ سٹی آف نالج کے تمام اراکین کا، بالخصوص ہمارے بھائی قابل احترام نو خان جناب آصف علی صاحب کا، کہ جن کے وسیلے سے ہم اور آپ مل کر یہاں پر اس وقت اس پلیٹ فارم سے عزاداری برپا کر رہے ہیں۔ یقیناً بہت سارے لوگ اس وقت اربعین پر امام حسین کی زیارت کے لیے گئے اور بہت سے لوگ اپنے اپنے ملک شہروں میں، لیکن ہر شخص نے یہ ارادہ کیا ہے کہ چلیں، اگر مولا نے ہمیں اس سال نہیں بلایا تو یقیناً اس میں کوئی مولا کی مصلحت ہوگی، شاید مولا یہ چاہتے ہیں کہ ہر شہر، ہر گلی، ہر علاقہ کربلا کی شبیہ بن جائے۔ تو آئیے ایک کلام کے چند اشعار میں پیش کر رہا ہوں، اور یہ کلام منسلک ہے کربلا واک سے، یعنی جس کو عراق میں مشی کہا جاتا ہے، جو کربلا سے پیدل سفر کیا جاتا ہے۔ جب میں نے پہلا سفر کیا، اس کے بعد میں نے جب لکھوایا مظہر عابدی صاحب تھے، تو اس کے بعد الحمدللہ یہ سعادت نصیب ہوئی کہ اس کلام کو سننے کے بعد جو مولا نے اس کلام میں ایک اثر ڈالا، بہت سارے لوگوں کے اندر مزید اور زیادہ لگن پیدا ہوئی کہ ہم پیدل نجف سے کربلا جائیں۔ اس کلام کے چند اشعار ابتدا میں شروع میں پیش کرتا ہوں۔ بر محمد و آل محمد بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں عشق کے سفر پہ چلا، میں عشق کے سفر پہ چلا، ہر ایک قدم پہ کرتا ہوا شکر خدا، شکر خدا۔ میں سفر پہ چلا، جب میں نے سرزمین نجف پر رکھے قدم، دل نے میرے ارادہ کیا یا شہ امم، یا شہ امم، یہ تجھ سے محبت ہے میری، آؤں جو زیارت کو تیری، ابن علی، ابن علی، کر لے قبول میرا عقیدت بھرا سلام، پیدل نجف سے کرب و بلا آئے گا غلام، آئے گا غلام، المدد یا شہ کربلا، المدد یا شہ لا فتح، میں پیدل چلا کربلا، یا حسین پیدل چلا کربلا، ہاں میں پیدل چلا کربلا۔ میرے سینے میں بچپن سے ارمان تھا، آ گیا اگر وہاں سے بلاوا میرا، شاہ مرداں کے در سے سوئے کربلا، اپنے پیروں پہ چلتا ہوا جاؤں گا، شکر مولا وہ دن آ گیا، میں پیدل چلا کربلا، یا حسین پیدل چلا کربلا، ہاں میں پیدل چلا کربلا۔ چلتے چلتے جو پیروں میں چھالے پڑے، آ گئے یاد سب زخم سجاد کے، یاد آئے اسیروں کے جب حوصلے یوں لگا جیسے چھالے پڑے ہی نہ تھے، ان اسیروں کو روتا ہوا میں پیدل چلا کربلا، یا حسین پیدل چلا کربلا، ہاں میں پیدل چلا کربلا۔ نوح کرتے ہوئے سوگوار آ گئے، جس طرف آنکھ اٹھی ہزار آ گئے، عرش سے فرش پہ پرسادار آ گئے، تھک کے بیٹھا تو خدمت گزار آ گئے، جس کا جی چاہ جیسے چلا، میں پیدل چلا کربلا، یا حسین پیدل چلا کربلا، ہاں میں پیدل چلا کربلا۔ یادوں میں ہے میری اب تک وہ کارواں، منزل کو تھے جوان کیا طفل اور جوان، تھے عازم سفر معذور و ناتواں، پردہ نشین سب
माँ बहन बेटियां, हाथों में या हुसैन के परचम लिए हुए, मौसम की फिक्र थी न थकन के मुआमले, बढ़ते रहे हुसैन की जानिब ये काफिले, हर 4 गाम पर थे मौआकिब बने हुए, उनमें था ज़ायरीन की राहत का एहतमाम, जिन्नात और फरिश्ते भी करते थे एहतमाम, लोगों के अजदहाम में देखा ये मौजज़ा, ना भूख से निढाल न प्यासा कोई मिला, सदका मेरे हुसैन का बटता था 4 सू, आती थी रोटियों से मनो सलवा की खुशबू, नाकाबिले बयान है जो वह तमाम थे, कूजे जो थे सबील पे कौसर के जाम थे, हाँ ज़ाहिरे हुसैन के पैरों की खाक से न जाने कितने लोग शिफायाब होते थे, अक्सर ये ज़ायरीन के कानों ने भी सुना, आती है ये हुसैन के रोजे से एक सदा, ये लोग मोहतरम हैं, ये लोग मोहतरम हैं, ये लोग मोहतरम हैं हमारी निगाह में, अब्बास ज़ायरीन को ले लो पनाह में, साया सर पे अलमदार का, मैं पैदल चला करबला, या हुसैन पैदल चला करबला, हाँ मैं पैदल चला करबला, ज़ायरों से मैं सुनता था अक्सर यही, चाहे जिस रास्ते से भी जाए कोई, पहले होगी ज़ियारत अलमदार की, बाद में कब्र शाहे ज़मन आएगी, बाद में कब्र शाहे ज़मन आएगी, जानने को ये सब माजरा, मैं पैदल चला करबला, या हुसैन पैदल चला करबला, हाँ मैं पैदल चला करबला, आया जब सामने रोज़ा शबीर का, गिर के बेसाख्ता मैंने सजदा किया, अपने मौला से सजदे में रो कर कहा, मांगने कुछ नहीं आया मैं बाखुदा, शौक तेरी ज़ियारत का था, मैं पैदल चला करबला, या हुसैन पैदल चला करबला, हाँ मैं पैदल चला करबला, कह दी ये बात मजहर से फरहान ने, मारिफत की बुलंदी मुझे चाहिए, मैंने जाना जो आला हो अफजल उसे, करबला के ही फिर मैंने सामा किए, करबला के ही फिर मैंने सामा किए, फिर नजफ से ही रोता हुआ मैं पैदल चला करबला, या हुसैन पैदल चला करबला, हाँ मैं पैदल चला करबला। अज़ादारान मज़लूम करबला, अभी आपने ये कलाम सुना कि किस तरह से ज़ायरीन की खिदमत की जाती है, ज़ायरीन किस शान व शौकत से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत के लिए जाते हैं। एक काफ़िला जो पहला चेहलुम हुसैन अलैहिस्सलाम का करने आया, उस काफ़िले का जिक्र करने लगा हूं। आ गए सादात, आ गए सादात, करबला गए सादात, करबला गए सादात, उठिए हुसैन आपके ज़वार आए हैं, जिंदा से छुट के आबिदे बीमार आए हैं। उठिए हुसैन आपके ज़वार आए हैं,
زندہ سے چھٹ کے عابدے بیمار آئے ہیں. بھولے نہیں ہے شام اور کوفے کے راستے, ترسے ہوئے ہیں مولا یہ ماتم کے واسطے. سب کچھ لٹا کے آپ کے غمخوار آئے ہیں. زندہ سے چھٹ کے عابدے بیمار آئے ہیں. زندہ سے چھٹ کے عابدے بیمار آئے ہیں. ہر گردن پہ اور جسم پہ زنجیر کے نشان, ایک ایک زخم درد کی کہتا ہے داستان. زندہ سے زندہ لوٹ کے لاچار آئے ہیں. زندہ سے چھٹ کے عابدے بیمار آئے ہیں. زندہ سے چھٹ کے عابدے بیمار آئے ہیں. ہر کیسا سفر بطول کی بیٹی نے طے کیا, دیتے نہیں تھے لوگ اسیروں کو راستہ, طے کر کے ساری منزل دشوار آئے ہیں. زندہ سے چھٹ کے عابدے بیمار آئے ہیں. زندہ سے چھٹ کے عابدے بیمار آئے ہیں. آ گئے سادات, آ گئے سادات. آزاداروں لٹا ہوا قافلہ جب کربلا پہنچا, ناقوں پر سوار یہ قافلہ تھا. جابر ابن عبداللہ الانصاری رسول خدا کے دور کے بزرگ ترین صحابی, آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا. کسی نے جابر سے کہا, جابر قافلہ کربلا کی طرف آ رہا ہے مگر ناقوں پر سوار لوگ ہیں. جابر دوڑتے ہوئے گئے اور آواز بلند کی, اے قافلے والو, دشمن ہو تو لوٹ جاؤ, دوست ہو تو وہیں رک جاؤ. جابر جب قریب پہنچے پھر صدا بلند کی, یہاں جس نے آنا ہے ناقوں سے اتر کر آئے, پیدل چل کر آئے. یہاں ناقوں پر آنا بے ادبی ہے, جس نے آنا ہے پیدل چل کر آئے. یہ کوئی عام جاگیر نہیں, یہ عباس کی جاگیر ہے. عزاداروں, میری شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے محمل کا پردہ ہٹایا, کہا یہ کس کی جاگیر ہے. جابر کی آواز بلند ہوئی, بی بی عباس کی جاگیر ہے. جابر نے شہزادی کو نہ پہچانا مگر شہزادی نے پہچان لیا. کہا لالا جابر ایک بار پھر بتاؤ یہ کس کی جاگیر ہے. کہا یہ عباس کی جاگیر ہے. عزاداروں, ناکے پر تھی میری شہزادی, پھر ہوا کیا, زینب نے چلتے ناکے سے خود کو گرا دیا. پھر کوہنیوں سے چل کے گئی بھائی سے کہا, ہم لوگ ہو کے کوچا بازار آئے ہیں. زندہ سے چھٹ کے عابدے بیمار آئے ہیں. زندہ سے چھٹ کے عابدے بیمار آئے ہیں. زندہ میں کر کے آیا ہے مجلس یہ کارواں. سب بیبیاں تھی ماتمی, زینب تھی نوخواں. محوے بکا دیدہ خوبار آئے ہیں. زندہ سے چھٹ کے عابدے بیمار آئے ہیں. زندہ سے چھٹ کے عابدے بیمار آئے ہیں.
اٹھیے حسین آپ کے غمخوار آئے ہیں، زندہ سے چھٹ کے عابد بیمار آئے ہیں۔ عزادارو تڑپ گئی قبر حسین، لرزنے لگی قبر عباس، جب بی بی نے تڑپ کر کہا کہ زندہ میں ایک تیری عزادار رہ گئی، کرب و بلا نہ آئی نہ زندہ سے گھر گئی، دفنا کے اس کو عابد بیمار آئے ہیں، زندہ سے چھٹ کے عابد بیمار آئے ہیں، زندہ سے چھٹ کے عابد بیمار آئے ہیں۔ فارحان و مظہر عابدی کیوں نہ ہونو اگر، سجاد چھٹ کے قید سے بابا کی قبر پر، لے کر نشان طاق گرابار آئے ہیں، زندہ سے چھٹ کے عابد بیمار آئے ہیں۔ اٹھیے حسین آپ کے زوار آئے ہیں، زندہ سے چھٹ کے عابد بیمار آئے ہیں۔ میں تیری جاگیر میں آئی ہوں عباس یا عباس یا عباس، میں تیری جاگیر میں آئی ہوں عباس یا عباس یا عباس، میں شام سے لٹ کر آئی ہوں، میں شام سے لٹ کر آئی ہوں، سوغات مصائب لائی ہوں، تیرا چہلم کرنے آئی ہوں عباس، میں شام سے لٹ کر آئی ہوں، سوغات مصائب لائی ہوں، تیرا چہلم کرنے آئی ہوں عباس، روداد سنانے کو میں شام سے آئی ہوں، ایک نوحہ سکینہ کا اس قلب میں لائی ہوں، زندان ستم کی قیدی تھی، فرقت میں پدر کے روتی تھی، رو رو کے سکینہ جان سے گئی عباس، میں شام سے لٹ کر آئی ہوں، سوغات مصائب لائی ہوں، تیرا چہلم کرنے آئی ہوں عباس، میں ملنا ہماری تھی نہ سر پہ میرے چادر، میں شام چلی غازی پابند رسن ہو کر، یاد آئے مجھے پھر وہ لمحے ہم لوگ وطن سے جب نکلے، محمل میں بٹھایا تھا تو نے عباس، میں شام سے لٹ کر آئی ہوں، سوغات مصائب لائی ہوں، تیرا چہلم کرنے آئی ہوں عباس، زندہ میں اسیروں نے ایک سال گزارا ہے، اس سال کا ہر لمحہ ایک سال کے جیسا ہے، جب حکم رہائی کا آیا اور لوٹ کا سب سامان ملا، چادر جو ملی زینب نے کہا عباس، میں شام سے لٹ کر آئی ہوں، سوغات مصائب لائی ہوں، تیرا چہلم کرنے آئی ہوں عباس،
میں تیری جاگیر میں آئی ہوں عباس یا عباس یا عباس، میں تیری جاگیر میں آئی ہوں عباس یا عباس یا عباس۔ فرحان ذرا سوچو کیا حشر بپا ہوگا جب مظہر یزداں کی بیٹی نے کہا ہوگا زندان سے آئی ہوں دیکھو اے شیر جری ایک بار سنو زینب کا استقبال کرو عباس، میں شام سے لٹ کر آئی ہوں سوغات مصائب لائی ہوں تیرا چہلم کرنے آئی ہوں عباس۔ حضرت مظلوم کربلا، اب جو میں ایک کلام پڑھ رہا ہوں، عجب کیفیت کا یہ کلام ہے کہ جب میں اس سال محرم سے پہلے کچھ مہینہ پہلے جب ہم شام گئے تو بی بی سکینہ کے روضے پر میں نے یہ دعا کی کہ بی بی جیسا آپ چاہتی ہیں مجھے ویسا کلام عطا کیجیے، کیونکہ لوگوں کی یہ امید ہے کہ میں آپ کا نوحہ پڑھوں، آپ کے مصائب پڑھوں، لوگ سننا چاہتے ہیں اور مجھے آپ کے صدنہ سے ذاکر کو ذاکر بی بی سکینہ بھی کہتے ہیں۔ تو بی بی نے ایک کلام عطا کیا۔ میں تنزانیہ گیا تھا تو وہاں پر علی مشی بہت اچھے نوخان ہیں، مولانا اکمل صاحب کے فرزند ہیں، انہوں نے مجھے ایک کلام محسن دشتی صاحب کا ایک کلام سنایا اور وہ فارسی زبان میں تھا۔ مجھے فارسی وہ سمجھ نہیں آئی، لیکن ان الفاظ میں عجب اثر تھا، اس لہجے میں عجب اثر تھا۔ تو میں نے ارادہ کیا کہ اس نوحے کو فارسی اور اردو ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا۔ فارسی محسن دشتی صاحب کا پڑھا ہوا پڑھا، پھر مظہر عابدی صاحب سے اردو اشعار لکھوائے اور محمد کریمی صاحب سے جو ابتدائیہ اس کا پیشوائی ہے اس سے استفادہ کیا میں نے۔ انہوں نے فارسی میں پڑھا تھا، میں نے اردو میں پڑھا۔ پھر آگے کلام محسن دشتی صاحب کا فارسی اور مظہر عابدی صاحب کا ہے۔ اس کلام میں مولا نے اتنی قبولیت رکھی ہے کہ اکثر جو بھی دعائیں آپ مانگتے ہیں، دعا مانگنے کے بعد اندھیرا کر کے نوحہ سنے تو ہر مراد پوری ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگوں نے مجھے اس کا بتایا اور میں نے خود بھی دیکھا۔ تو جب بھی اس نوحے کو دعا کر کے، اس نوحے کو اندھیرا کر کے سنیں، اور اس میں حیرت اس لیے نہیں کیجیے گا کیونکہ یہ بی بی سکینہ سلام اللہ کا غم ہی اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا غم ہے کہ مولا دعا رد نہیں کر سکتے بی بی کے وسیلے سے۔ اللہ نے مجھے 5 سال پہلے ایک بیٹی عطا کی جس کا نام سیدہ بالی سکینہ رکھا۔ اب ایک پہلی سفر کو 2020 میں ہی مجھے 19 سپٹمبر 2020 مجھے ایک اور بیٹی مولا نے عطا کی جس کا نام عالی سکینہ رکھا۔ اذان اس کے کان میں دینے کے بعد بھی میں نے یہی نوحہ پڑھا تھا۔ جو دعائیں آپ نے مانگنی ہیں وہ مانگیں اس نوحے سے پہلے، انشاءاللہ مولا مرادیں پوری فرمائے گا۔ اور ممکن ہو تو جو لوگ اس وقت آن لائن دیکھ رہے ہیں اپنے اپنے کمروں میں لائٹس کو آف کر دیجئے تاکہ اس منظر کی طرف ہم جائیں کہ شام غریباں کا اندھیرا کیا تھا یا زندان شام کا اندھیرا کیا تھا۔ بی بی سکینہ کو جب اپنے بابا کا سر ملا تو اپنے بابا کے سر کو شہادت سے پہلے ایک رات پہلے بابا کے سر کو گود میں لے کر بی بی نے سارے سفر کا حال سنا۔ بی بی کہتی ہیں بابا میں اکیلی اندھیرا وہ دشت بلا جل گئے خیم کرتا میرا جل گیا پھر میری سمت کو ایک ظالم بڑھا میں لرزنے لگی دل دھڑکنے لگا بابا اس نے کانوں سے نوچی میری بالیاں کان کے خون سے کرتا میرا تر ہوا اس نے منہ پہ تماچا لگایا میرے میں سنبھل نہ سکی گر گئی خاک پہ پھر میں چلائی رو کے چچا شمر مجھے مار رہا ہے
تو کوئی نہ آیا، بابا میں روتی رہ گئی، بابا 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 جان کیا میں کہوں کیا نہ کہوں، رنج و الم شام غم حال سفر شام کے زندہ کے ستم، اپنے غم تم بھی سناؤ بابا، اپنے غم میں بھی سناؤں بابا، اپنے غم تم بھی سناؤ بابا، اپنے غم میں بھی سناؤں۔ بابا جان شمرے نے جب، بابا جان شمرے نے جب مارے تماچے منہ پر، بالیاں کھینچ میری کرتا ہوا خون میں تر، بابا جان دیکھو ذرا، بابا جان دیکھو ذرا نیلے رخسار میرے، کیا یتیموں پہ ستم کرتا ہے یوں کوئی بشر، شمر کو دیکھ کے میں خوف سے تھراتی ہوں، بھیا سجاد کے پیچھے ہی میں چھپ جاتی ہوں، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤں۔ بابا جان بازو بندھے، بابا جان بازو بندھے سب کے بندھا میرا گلا، بابا جان بازو بندھے سب کے بندھا میرا گلا، جب رسن کھینچتی تھی دم گھٹتا تھا ہر گام میرا، بابا جان میں نے کیا، بابا جان میں نے کیا پنجوں پہ چل کر وہ سفر، درد ہوتا تھا تو چلاتی تھی بابا بابا، غش میں کھاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی تھی، رسی اس طرح سے گردن میں پھنسی جاتی تھی، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ۔ بابا جان دیکھنا کیا، بابا جان دیکھنا کیا، سن بھی نہ پاؤ گے بیان، میرے رخسار پہ ظالم کی انگوٹھی کے نشان، بابا جان تم بھی مجھے، بابا جان تم بھی مجھے اب نہیں پہچانو گے، خاک بالوں میں لہو کانوں سے اب تک ہے رواں، صبر ہر غم پہ مگر کیسے کیا مجھ سے سنو، تیرا 100 میل سفر کیسے کیا مجھ سے سنو، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤں۔ بابا جان تم کو نہیں، بابا جان تم کو نہیں کیا میرے زخموں کی خبر، اب مجھے لوگ بلاتے ہیں یتیمہ کہہ کر، بابا جان آج تلک، بابا جان آج تلک میں یہ سمجھ پائی نہیں، باپ کا جانا یتیمی یا اسیری ہے پدر، لوگ مجھ سے یہی کہتے ہیں کہ تو مانگ دعا، اب کسی کو بھی یتیمی نہ ملے تیری طرح، بابا بابا اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ۔ بابا جان آپ کا سر، بابا جان آپ کا سر جب مجھے زندہ میں ملا، خود کو نہ روک سکی ضبط میرا ٹوٹ گیا، بابا جان دور ہوئی، بابا جان دور ہوئی، اب میرے صدموں کی تھکان، آ گئے آپ بس اب چین سے آئے گی قضا، بس یہی ختم ہوئی مظہر و فرحان بکا، لے چلو ساتھ مجھے بالی سکینہ نے کہا، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ۔ بار اللہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، بالخصوص سٹی آف نالج کے تمام اراکین اور ہمارے بھائی
आसिफ अली साहब की तौफ़ीक़ात खैर में खुदा इजाफ़ा फरमाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे शामिल सवाब किया। मालिक हम सबको बार बार करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए और जल्द अज जल्द कोविड-19 और इस तरह की वबाएँ ख़त्म हो और हम इस तरह फ़िज़िकली हमेशा की तरह मजलिस हुसैन में शिरकत कर सकें। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलावत पे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद। अल्लाह अकबर। सलामत रहें फरहान भाई, मौला आपको सलामत रखे, कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। आप इसी तरीके से मजलूम का मातम करते रहें और इसी तरीके से मौला की ड्यूटी सर अंजाम देते रहें। मौला आपकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा करे। मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सिटी और नॉलेज की जानिब से आपका कि आपने हमारे कहने पर आके नौखानी वसीना जनी पेश की। मौला मुश्किल कुशा आपको सलामत रखे। मोअज़्ज़िज़ सामीन, इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें। इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अमीर अल मुअमिनीन, अस्सलामु अलैकी या फ़ातिमतु ज़हरा या सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या अबा मुहम्मद या हसन इब्न अली अल मुज्तबा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफिनाइक, अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदान मा बक़ीतु व बक़िय लैल वन्नहार वला जअलहु अल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन, अस्सलामु अलैका या क़मर बनी हाशिम या अबुल फ़ज़ल अल अब्बास इब्न अमीर अल मुअमिनीन, अस्सलामु अलैकी या उम्मुल मसाइब या ज़ैनब बिन्त अमीर अल मुअमिनीन, अस्सलामु अलैकुम या शुहदाए करबला जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या गरीब अल गुरबा या मुईन अद-दुअफ़ा'i वल फ़ुक़रा या अली इब्न मूसा रज़ा राज़ी बिल क़दर वल क़दा, अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र वज़्ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनतिज़ ज़मान, या सय्यदी अज्जलल्लाहु तआला फ़रजक व सहलल्लाहु तआला मख़रजक व ज़हुरक, अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।